الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب ذوالجلال ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمانی صفات کے منافی اور خلاف جو چیزیں ہیں، توحید کے خلاف وہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں جس کا تعلق ایمانی صفات سے نہیں ہے۔ ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ یہود و نصارہ یہ جادو پر ایمان رکھتے ہیں، شیاطین پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الجبت اس سے مراد السحر جادو ہے، الطاغوت اس سے مراد شیاطین ہیں، شیطان ہے۔ اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیطان فی کل حج واحد۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ طاغوت وہ کاہن ہے، کاہن سے مراد جادوگر ہے، جن پر شیاطین اترتا تھا۔ یہود و نصارہ کے زمانے میں اور آج بھی جو لوگ جادو کرنے والے ہیں، اور ہر قبیلے کا الگ الگ ایک کاہن ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلے کا ایک جادوگر ہوا کرتا تھا، جس کو نجومی بھی کہا کرتے ہیں۔ ہمیں سیرت کی کتاب میں یہ بات ملتی ہے کہ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اللہ رب العالمین نے ان کو خواب میں دکھایا زمزم کے تعلق سے۔ قبیلہ جرہم کے لوگ جب اپنے اس مکے کو چھوڑ کر جانے لگے تھے تو زمزم کو پاٹ دیا تھا، اس میں کچھ ذخیرہ بھی تھا، لیکن اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو اللہ نے ایک نشانی دکھائی، یعنی عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں فلاں مقام پر ہے۔ مشرکین مکہ جانتے تھے کہ زمزم پہلے یہاں پر تھا، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کنواں کہاں ہے، کہاں بند کر گئے۔ اور جو خواب میں دیکھا عبد المطلب نے، جب اسی مقام پر کھودا، انہوں نے کھدائی شروع کی تو حقیقت میں وہ آثار نظر آئے زمزم کنویں کی، لیکن وہاں اختلاف پیدا ہو گیا کہ زمزم جو یہاں پر کھودا جا رہا ہے، اب عبد المطلب کہتے کہ اس کام کے لیے مجھے مامور کیا گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا۔ دوسرے قبیلوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں گے۔ جنگ و جدال کا خطرہ تھا، کہا چلو فلاں نجومی کے ساتھ چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ لیکن نجومی کے پاس پہنچنے سے پہلے کوئی نشانی ایسی اللہ نے دکھائی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ حقیقت میں یہ عبد المطلب کے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ہے، یعنی معمور کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد عبد المطلب نے اس کے کھدائی کی کروائی اور زمزم کا کنواں نکل آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی نجومی موجود تھے، کاہن موجود تھے، جادوگر موجود تھے۔ تو آئیے ایک طاغوت وہ یعنی ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن اس سے پہلے یہ احادیث جو آپ کے سامنے پیش کی ہے
طاغوت کے تعلق سے کہ طواغیت کوہان یہ طاغوت یہ جادوگروں کی جماعت ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جادو حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دوسرے احادیث کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ 3 چیزیں یعنی 7 چیزیں ایسی ہیں جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، ایمانیات کے خلاف ہے، توحید کے منافی ہے، ان سے بچتے رہنا۔ اس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، جن بیماریوں میں یہود و نصارہ موجود تھے، جو ارتکاب کیا کرتے تھے شرک کا، اللہ کی نافرمانیوں کا، میری امت میں یقیناً ہو بہو ویسے لوگ، ویسے ہی کرنے والے لوگ موجود ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی امت کو خبردار کر دیا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچتے رہنا۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہیں؟ صحابہ کو تڑپ تھی، ہلاک کرنے والی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، ہم کو سیکھنا ہے، جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، ان کو فکر ہوتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے، بیان کرتے، اس سے پہلے ہی پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ وما ہن، وہ کیا چیزیں ہیں جو ایمانی صفات کو کھا جانے والی، ختم کرنے والی ہیں۔ اس وقت اللہ کی پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک۔ پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایک اللہ پر بہت بڑا افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ پھر قرآن حکیم میں کئی مقام پر کہا گیا، پروردگار عالم خالق کائنات، انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ اور ایک مقام پر کہا گیا، اللہ شرک کے علاوہ جو گناہ کیے گئے جو چاہے گا بخش دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی، الشرک، شرک کرنا ہے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے، مہلک ہے، ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے، جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، السحر، جادو ہے۔ شرک کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا ذکر کیا، اس لیے کہ جادو کے اندر بھی شرک ہے۔ تیسری بات بیان فرمائی، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی نفس کو، کسی آدمی کو قتل کر دینا، جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، مگر ہاں جو حق کے ساتھ ہو، مرتد ہو گیا ہو تو اسے قتل کر دینا ہے۔ جادوگر کو قتل کرنا ہے، جادوگرنی کو قتل کرنا ہے، وہ حدیث انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ اسی طرح کسی کے بدلے میں کسی کو قتل کرنا، کسی نے کسی کو قتل کر لے، اس کے قصاص میں بدلے میں قتل کرنا ہے، الا بالحق، سے لے کہا گیا مگر حق کے ساتھ۔
وَأَكْلُ الرِّبَا، اور ربا سود کھانا، جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹا سا سود، چھوٹا سا، نعوذ باللہ، ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اور وہ ربا، وہ سود جس کے بارے میں قرآن حکیم کے اندر سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سود کے تعلق سے کہ سود کو چھوڑ دو، اور سود کی مذمت میں بہت سی احادیث میں موجود ہیں، اور گویا سود کا کاروبار کرنے والا، کھانے والا، کھلانے والا، یہ حقیقت میں اللہ کے رسول سے گویا جنگ کا اعلان ہے، بہت بڑی مذمت ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے۔ اور ایک بات آپ نے بیان فرمائی، وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جب کہ ایک انسان اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہو تو میدان سے بھاگ نکلے۔ ساتویں بات اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیان فرمائی، وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن خواتین، عزت مآب، اہل ایمان خواتین، ان پر تہمت ترازی کرنا، الزام لگانا، یہ 7 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، ان کی برات میں قرآن حکیم کی آیات نازل ہوئی سورہ النور کے اندر۔ میں اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مہلک بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی ہے کہ اجتناب کرتے رہنا، اجتنبوا، اجتناب کرنا یعنی بچتے رہنا، دور رہنا۔ وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جامع ترمذی کی، جو کتاب الحدود کے اندر ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی حد یعنی اس کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اتنی بڑی سزا سنائی گئی جادوگر کے لیے، اسے زندہ رہنے کا حق دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن ہاں، یہاں ایک بات کا اور ذکر کرتا چلوں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب صحیح ترمذی کے اندر کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ روایت موقوف ہے، صحابی کا قول ہے۔ اگر کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی سند پہنچتی ہے، اسناد میں فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے، پھر صحابی بیان کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے، جس کی سند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اور جس کی سند صرف پہنچتی ہو صحابی تک، صحابی کا قول ہو، وہ حدیث موقوف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر صحابی نے کوئی بات کہی تو یقیناً اللہ کے پیارے پیغمبر سے یقیناً وہ بات سنی ہوگی، اس کا اعتبار کیا جائے گا، مانا جائے گا۔ صحابی سے کوئی یہ امید نہیں رکھ سکتا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب افطرا بازی یا جھوٹ باندھے،
چونکہ وہ حدیث جانتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو کوئی یہ آدمی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرتا ہو، جھوٹی حدیث ہو، جو بات میں نے نہیں کہی، اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا مقام بنا لے۔ صحابی سے یہ توقع نہیں ہو سکتی، لیکن اصول حدیث میں یہ بات ہے کہ جس کی سند صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہوتی ہے، اور جس کی سند تابعی تک پہنچے وہ مرسل ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ یہ سارا کام مہلک اور دنیا آخرت میں تباہی اور خسارے کا ہے۔ تو 7 چیزیں بیان کی گئیں، اور یہ سب کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ اس حدیث میں شرک کے فوراً بعد جادو کا ذکر کیا گیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جادو بھی اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے۔ جادوگر کسی بھی نوعیت کا ہو، وہ جادو، اس کی سزا قتل ہے، اور حقیقت میں یہ مرتد کی سزا ہے، جو اسلام لانے کے بعد اسلام کو چھوڑ دے، دین کو چھوڑ دے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ جادو میں شرک لازمی طور پر پایا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو اس سے محفوظ اور مامون رکھے۔ کچھ اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ جادو کے تعلق سے جو ایمانی صفات کے خلاف ہیں، انشاءاللہ اگلے حلقوں میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔